سورۃ توبہ آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ صدق الله العظيم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں لے لے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے مومنین کے ساتھ اور مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ ایسے باغات کا کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور بڑے پاکیزہ قسم کے گھر ان کے لیے رہائش کے لیے ہیں ہمیشہ کے باغات میں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی جو کہ بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار اور منافقین کے خلاف جہاد فرمائیں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ تو ہے دوزخ، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ کلمات انہوں نے نہیں کہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسْلَامِهِمْ، اور تحقیق شدہ بات ہے کہ انہوں نے اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد کفریہ کلمات کہے اور یوں اسلام کے اعلان کے بعد کافر ہوئے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور اس چیز کا قصد کیا جس کو وہ پا نہیں سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کو غصہ کس بات پہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عنایت و فضل سے وہ غنی ہو گئے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اس کا دین بہت زیادہ ہے۔
فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ توبہ کریں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لیکن اگر وہ روگردانی کریں تو اللہ ان کو سزا دے گا دنیا اور آخرت میں دردناک سزا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اس زمین میں انہیں اپنا کوئی دوست کارساز اور کوئی ان کو مدد کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہاں پہ جو منافقین کی صفات تھیں اس کے بالمقابل مومن کو رکھا تاکہ دونوں کا فرق بالکل واضح ہو جائے۔ ویسے تو اگر ایک چیز کو آپ بیان کریں تو دوسری کی سمجھ خود بخود آ جاتی ہے، کیونکہ روشنی کو بیان کریں تو اندھیرے کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہے وہ۔ اور اسی طرح جب ان کی صفات بیان ہوئی، رکوع شروع ہوا تھا پچھلے درس میں تو منافقین کی، تو اس کے مقابلے میں مومنین کی صفات جو ہیں ان کی ویسے بھی سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن بات کو بالکل واضح کرنے کے لیے پھر اس کے مقابلے میں مومنین کی صفات کو رکھا تاکہ واضح ہو جائے اور ہر ایک اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لے کہ یہ صفات میرے اندر ہیں نہیں ہیں، کس درجہ میں ہیں، ان کو زیادہ کرنا ہے یا ان سے جان چھڑانی ہے۔ کہا کہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں، اور میں نے گزارش کی تھی کہ عورتوں کا خاص طور پہ تذکرہ اس لیے کیا کہ ایمان کے معاملے میں، نظریات کے معاملے میں خواتین کا بھی دباؤ ہوتا ہے اور ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ان کی بات کو ماننا پڑتا ہے۔ اس لیے خواتین کو بھی ساتھ رکھا کہ وہ اس سے علیحدہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی اجر و ثواب کا یا سزا و جزا کا وہی معاملہ ہونا ہے۔ کہا یہ جو مومن مرد و مومن عورتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ منافقین کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ان کے کام ہی ایسے ہوتے ہیں، ان کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار نہیں ہو سکتے، لیکن وہ گون پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ ایمان والوں کے مختصر سے کام ہوتے ہیں، ان کے سامنے بالکل واضح نظریات ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے کرنا ہے، اور دشمنی کے لیے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گون طریقے ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ انفرادی طور پہ بھی لگے رہتے ہیں۔ ان کو کہا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہی ہیں، لیکن ان کو کہا کہ یہ دوست اور مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں، اولیاء و بعض اولیاء و بعض۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی ہر ایک کو اپنے معاشرے کا خیال ہے کہ اگر معاشرہ درست ہوگا، اس میں اچھے اقدار پھلیں پھولیں گے اور برے اقدار جو ہیں ان کا استحصال ہوگا تو ہم ترقی کریں گے، ہمارے جو بچے بعد میں آنے والے ہیں، جو اگلی نسلیں ہیں، وہ خوشحالی کی زندگی گزاریں گی، وہ ایمان والے، اور ان کے لیے ایمان کے راستوں کے اوپر چلنا آسان ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز وہ معاشرے کے حقوق کو پہچانتے ہیں، اور معاشرے کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس میں برائی کا استحصال کیا جائے اور اچھے اقدار کو ترویج دی جائے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر آپ صرف اچھا کہیں، اچھائی کا حکم دیتے رہیں تو برائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے طرح طرح کی مثالیں بھی ہمارے سننے میں آتی ہیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے ان دونوں چیزوں کو، معروف کا حکم اور منکر سے روکنے کا، دونوں کو ہمیشہ ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ اور ایک جمعے میں میں نے یہ مختلف جگہوں سے اس کو بیان کیا تھا، اس میں ایک جگہ یہ بھی آئی تھی، قرآن حکیم میں 9 جگہ پہ یہ ایک اکائی کے طور پہ ظاہر ہو رہے ہیں، اور جن جگہوں پہ اکائی نہیں ہے وہاں پہ صرف نہی عن المنکر کی بات ہے، اس لیے کہ نہی عن المنکر امر بالمعروف سے زیادہ مشکل کام ہے۔
جب نئی منکر کی بات آتی ہے، منکر سے روکنے کی بات آتی ہے، تو یہ اس لحاظ سے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ یہ آپ برا کر رہے ہیں، وہ خواہ میں آپ کے دشمنی شروع کر دیتا ہے۔ آپ کہیں نماز پڑھو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کہیں حج کے لیے درخواست دیں، کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کہیں روزہ رکھا کریں، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن آپ جب کسی برائی سے روکتے ہیں تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب برائی سے روکنے کی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ قرآن پاک نے کہا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ تم برائی سے روکو، اس کو ساتھ صبر کی بھی تلقین کرے، اس لیے کہ اس کی مخالفت ہوگی، اس کی مخالفت ہوگی، اور مخالفت کے اوپر وہ چڑ نہیں جانا بلکہ صبر کرنا ہے۔ تو جہاں پہ کسی ایک کو دونوں میں سے لیا ہے وہ صرف نہی المنکر ہے، اور یہود کی کے اوپر جو غضب کی بات ہے اور جو اللہ کے غصے کی بات ہے، اس میں سب سے زیادہ اس چیز کا تذکرہ ہے کہ وہ برائی کو معاشرے میں پھیلنے دیتے تھے، اس کو روکتے نہیں تھے۔ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی وضاحت دیکھیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ یعنی آپ نے برائی سے روکنے، برائی کے معاملے میں اور برے اقدار کو روکنے کے معاملے میں جو تاکید کی ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ بس کہا کہ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور جیسے میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ نماز اصل میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا ایک مظہر ہے، اور زکوٰۃ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا ایک مظہر ہے۔ یعنی سب سے کم چیز ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس کے اندر احساس ہے اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کا، وہ سب سے کم جس سے یہ ظاہر ہوتا ہوگا وہ نماز ہے۔ اللہ کے حقوق اور بھی ہیں، لیکن جب تک نماز کو قائم نہیں کرے گا ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتا۔ یہی حال زکوٰۃ کا ہے کہ بندوں کے حقوق اور بھی ہیں، لیکن سب سے جو کم ترین ہے جس کے بغیر ایمان اور اسلام ہی مکمل نہیں ہوتا وہ کیا؟ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ بس ان دونوں کو ساتھ رکھا، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی یہی کچھ کر دینے سے کام نہیں بنتا، زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حقوق ادا ہو گئے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، تو یہی تو اطاعت ہے۔ یعنی ایک سرسری نگاہ والا یہ سمجھے گا کہ یہی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اس اطاعت کے باب کو علیحدہ اس لیے رکھا کہ نماز اور زکوٰۃ ان کی ادائیگی زندگی کا ایک شعبہ ہے، صرف ایک شعبہ ہے، اور وہ ہے عبادات۔ اس کے بعد اس کے اور بھی شعبے ہیں۔ یعنی آپ زندگی میں صرف عبادات نہیں کرتے، آپ اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں، معیشت بھی ہوتی ہے، زراعت بھی ہوتی ہے، آپ کے معاملات بھی ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ۔ وہ کس طرح رکھنے ہیں؟ وہ اس طرح رکھنے ہیں جیسے اللہ نے حکم دیا اور رسول علیہ السلام نے اس کی تشریح کی۔ یطیعون اللہ ورسولہ کا یہ معنی، یعنی یہ ساری چیزیں نماز، زکوٰۃ اور اطاعت اللہ اور رسول کی، یہ مل کے ساری زندگی بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نمایاں واضح ہدایات موجود نہ ہوں۔ جب ان کے وہ موجود ہیں تو پھر نماز اور زکوٰۃ کے بعد ہم فارغ نہیں ہو جاتے، ہم نے باقی بھی انہی کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ مقصود ہے اس کا۔ اولئک سیرحمہم اللہ، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی بات کو مان کے رسول کے طریقے کو اپنا کے گزار دی، ان کے اوپر اللہ رحم کرے گا۔ سین اس کی قربت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ معاملہ دور نہیں ہے۔ اس کے بارے میں وہ تصور نہ کریں جو مکہ والوں کا تصور ہے یا جو ہمارے ہاں کے کچھ شاعروں کا تصور ہے۔ جیسے وہ غالب نے کہا کہ ایسی جنت کو کیا کرے غالب جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں۔
یعنی اس نے جب سنا کہ بھائی وہ تو ابھی سے ہیں وہاں پہ، انہوں نے کہا وہاں پہنچتے پہنچتے تو لاکھوں برس کی ہو جائیں گی. تو یہ معاملہ نہیں ہے. یہ سین جو ہے یرحم کے ساتھ جو سین ہے یہ صوفہ کی جگہ پہ ہے، اور وہ مستقبل قریب کو ظاہر کرتا ہے کہ ان قریب یہ ہونے والا ہے. اور ان قریب کب ہوگا؟ یہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، اور جو ہی یہ ختم ہوگی نیا باب شروع ہوگا، اس میں یہ چیز اللہ کی رحمت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. ان اللہ عزیز الحکیم. اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ہماری خواہشات کے مطابق وہاں پہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ معاملہ کا. نہیں کہا اللہ غالب ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کر گزرے گا، اور وہ بڑی حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ورضوان من اللہ اکبر. یہ بالکل اسی کے یعنی منافقین کے ساتھ جو بات تھی اس کے مقابلے میں رکھا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ بھی اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں اس ابدی زندگی میں ایسے باغات میں قیام کا موقع فراہم کرے گا کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، اور پھر اس میں وہاں پہ یہ کھٹکا نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کل کو نکال دیں گے، مالک آئے گا وہ کہے گا جاؤ بھائی. یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہی مالک ہوگا اور یہ اس میں ہمیشہ ہے. اور کہا وہاں پہ جو اس سے اضافی چیز حاصل ہوگی جس کو پانے کے بعد یعنی وہ کسی اور چیز کی تمنا ہی نہیں کرے گا، وہ اللہ کی رضا ہے. سورہ یونس میں اس کو ایک اور پیرائے میں بیان کیا. کہا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے الحسنہ ہے، جنت ہے، وہ زیادہ، اور اس کے اوپر کچھ اور بھی ہے. زیادہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں کہتے ہیں زیادہ، عربی میں سے یہ لفظ آیا ہے، یعنی اضافی بھی اس کے اوپر ہے. ہمارے مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اس کے رضوان کی، اس کی رضا کی علامت ہے. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو ان کو وہاں پہ حاصل ہوگی، جس کو پانے کے بعد وہ کسی چیز کی خواہش نہیں کریں گے. ذالک ھو الفوز العظیم. کہا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جن کو حاصل ہوگی. اس کے بعد وہی منافقین کا تعاقب لیکن ایک نئے پیرائے میں شروع ہوا. کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کریں اور سختی کا برتاؤ کریں. یہاں پہ منافقین کا تذکرہ اصل میں ضمناً ہے، اس لیے کہ جب بھی جہاد کافر کا ذکر ضمناً ہے، جب بھی جہاد کی بات ہوگی کافر کے خلاف تو کرنا ہی کرنا. لیکن منافقین وہ دوسری قسم کے دشمن ہیں جن کے ساتھ اس سے پہلے نرمی ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رافت، اپنی شفقت اور اپنی کریم النفسی کے سبب ہر ایک کے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ کرتے تھے، اور اس نرمی سے یہ منافقین ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے. لیکن جب کفار و منافقین کے خلاف جہاد کا کہا تو یعنی اب ان کے ساتھ وہ نرمی نہیں کرنی. اور جب کفار و منافقین کے خلاف جہاد کا کہا تو ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے خلاف جہاد کریں. اس لیے کہ منافقین اندرونی دشمن ہیں، یہ اپنی سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کے خلاف جہاد جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جنگ شروع کر دیں، پکڑ کے ان کو قتل کرنا شروع کر دیں، بلکہ ان کے خلاف جہاد یہ ہوگا کہ جب سختی کریں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم مزید چلا کیا نہیں کر سکتے. اگرچہ تھے بڑے ہوشیار، قرآن پاک نے تسلیم کیا ان کی ہوشیاری کو. آگے 11ویں پارے میں یہ بات آئے گی وَمَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، بڑے مشاق ہیں
یہ منافقت میں بڑے چالاک ہیں، لیکن پھر بھی جب ان کو سمجھ آئے گی کہ اب یہ ہمارے ساتھ یہ کیسے ہوگا، یہ ایسے مثال کے طور پہ مشورے میں ان کو شریک نہیں کیا جا رہا۔ ویسے تو آدمی نظر سے بھی سمجھ جاتا ہے، لیکن مشورے میں جب شریک نہ کریں تو پھر جو دوسرے مشورے میں شریک ہیں انہیں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں فلاں کو نہیں بلایا، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو ان کو پہلے سے جو شک ہے وہ یعنی یقین میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے کہ یہ منافق ہے۔ پھر ان کی طرف نظر التفات اور نظر کرم نہ کریں تو یہ ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ اور اگر کوئی وہ ایسی بات کرنا چاہیں قسمیں وغیرہ کھا کے تو ان کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، بس ہمیں پتہ ہے سارا، یہ ان کے خلاف سختی ہوگی کہ اس سے پہلے یہ کام نہیں ہو رہا تھا بلکہ نفس کریم النفسی سے کام لیا جا رہا تھا۔ کہا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ کہ آپ اس دنیا میں یہ معاملہ ان کے ساتھ کریں، اگر وہ باز نہیں آتے تو ان کو نہ جانا تو جہنم میں ہی ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ان کے لیے آ گئی ہے، یہ ان کے لیے ایک وارننگ ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا انجام جہنم ہونا ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا قسمیں کھاتے ہیں اس بات پہ جب بھی بارس بس کی جائے کہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے تو وہ قسمیں کھاتے ہم نے نہیں کہا۔ اب یہاں پہ وہ کون سی بات ہے جس کے اوپر قرآن پاک نے یہ بات کہی؟ ہمارے سامنے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف باتیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ تبوک کے سفر میں جب واپسی ہوئی تو ایک جگہ پہ ایسا تنگ گھاٹی آتی تھی کہ جس میں ایک آدمی ایک وقت سے گزر سکتا تھا، اس لیے کہ آدمی سواری کے اوپر ہوتا ہے۔ تو کچھ منافقین نے ایسا پروگرام بنایا کہ ہم گھاٹی کے اطراف میں چھپ کے بیٹھیں گے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے تو ہم پتھر وغیرہ گرا کے ان کو قتل کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی اور آپ نے اس چیز کا انتظام فرمایا کہ ایسے کوئی نہ کر سکے۔ وہ اس طرح کہ آپ نے حکم دیا کہ گھاٹی میں سے ایک آدمی نہیں گزرے بلکہ اوپر سے بھی جاؤ، دونوں طرف سے۔ تو ان کے لیے ان اوپر کی جگہوں میں چھپنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا۔ پھر بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی شکلوں کو چھپائے ڈانٹے بندھے ہوئے پیچھے سے آ رہے ہیں، سوار اونٹوں پہ سوار ہیں، تو وہ پیچھے مڑے اور انہوں نے ان کے اونٹوں کو مارنا شروع کیا، تو وہ پھر الٹی سمت میں بھاگ گئے کہ پہچان نہ لیے جائیں۔ اسی طرح کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی تھی جن کے تذکرے ہیں ہماری کتابوں میں کہ بھئی انہوں نے یہ کہا، پھر ان سے جب باز پرس ہوئی تو کہنے لگے آپ نے تو کہا ہی نہیں۔ یحلفون باللہ ما قالوا قسمیں کھاتے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ کہ انہوں نے کلمہ کفر کہا۔ یعنی یہ چیز یہ دیکھیں آپ کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ مختلف تفسیروں میں یہ بات آئی ہے کہ تبوک کے سفر سے واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ایک جگہ پہ گم ہو گئی۔ اب جب سواری کی ضرورت پڑی، پڑاؤ اٹھنے لگا، تو پہلے سواری کی بات ہوئی تو اس کو ڈھونڈنے لگے کہ کہاں گئی وہ اونٹنی۔ تو یہ جو منافقین تھے یہ کہنے لگے آسمان کی خبریں تو دیتے ہیں، زمین کا پتہ ہی نہیں۔ آسمان کی خبریں ہمیں دیتے ہیں، اپنی زمین میں سواری کا آگے پتہ ہی نہیں، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب یہ ایسی بات تھی کہ پہنچ گئی، پہنچی تو جب بلا کے پوچھا تو
قسمیں کہنے لگے ہم نے کہا ہی نہیں. تو اس چیز کو کہا قرآن پاک نے کہ یہ کلمہ کفر ہے، یعنی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس قسم کی گستاخانہ بات کرنا یہ کلمہ کفر ہے. پھر کلمہ کفر کہنے کے بعد اس کی دوبارہ تصدیق کی قرآن پاک نے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. اب آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تبوک کے سفر میں شریک ہیں، جہاد کے لیے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا ہے، کتنی مشکلیں اٹھائی ہیں، لیکن ایک بات پہ قرآن پاک نے ان کے اس کلمہ کو کلمہ کفر کہا اور ان کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا کہ یہ اسلام کے بعد کفریہ بات انہوں نے کی ہے، یہ کفر ہوا. کفروا بعد اسلام، انہوں نے اپنے اسلام کے اعلان کے بعد کفر کیا ہے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور جس چیز کا انہوں نے قصد کیا تھا اس کو پا نہیں سکے. قصد کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کرنے کا، لیکن وہ اس کو پا نہیں سکے. تو یہ گویا ساری باتیں جو ہیں یہ تبوک سے واپسی کے سفر میں ہوئی ہیں. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. کہ ان کو کس بات کا غصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل نے انہیں غنی کیا. یعنی جب تجزیہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا بات ہے. مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج یہ دو عرب قبائل تھے اور ان کے ساتھ یہود کے 3 قبائل تھے. اب جو لوگ مسلمان ہوئے اور جن میں یہ منافقین تھے یہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے، عرب قبائل میں سے لوگ تھے. عرب قبائل جو ہیں انہوں نے ایک ایسی جنگ کی ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ جو 8 سال جاری رہی، اور ان قبائل کی آپس کی یہ جنگ تھی اوس اور خزرج کی، اور یہود کسی طرح معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے تھے. 8 سال تک یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے. ان کی آبادیاں 1/3 رہ گئی، اور اسلحہ لینے کے یہودیوں سے اور پھر سود پہ قرضے لے لے کے انہوں نے اپنی معیشت چلائی، اس لیے کہ اس دوران یہ زراعت نہیں کر سکتے تھے، کوئی آدمی اپنی کھیتی کو جا نہیں سکتا تھا. ان کی معیشت بہت کمزور ہو گئی. جب ہجرت ہوئی تو اگرچہ جنگ یہ ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ بہت معاشی طور پہ بہت کمزور تھے. پہلے بھی کوئی اتنے امیر لوگ یہ نہیں تھے، اس لیے کہ زراعت پہ ان کا انحصار تھا. مکہ والوں کی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ تجارت کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اصل سرمایہ جو ہے وہ تجارت کے اندر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معیشت کے 9 حصے کاروبار میں ہیں، صرف 1 حصہ باقی تمام شعبوں میں. اس لیے مکہ والوں کی حالت اور تھی، لیکن یہاں پہ یہ غریب لوگ تھے. جب اسلام آیا اور خاص طور پہ یہ وقت جو ہے، اس وقت میں کیا ہوا کہ جب خیبر فتح ہوا تو زرعی زمینیں بہت بڑی رقبہ جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا، اور اس کی زبردست قسم کی پیداوار تھی. اور وہ ان کو اجازت مل گئی کہ آپ لوگ جو ہیں جہاں پہ جو کوئی کاشتکار ہے اس کو دے سکتے ہیں بٹائی پہ. اس طرح ان کے پاس سب کچھ وافر ہو گیا. دوسری جنگوں میں مال غنیمت ملا تو یہ بہت مالدار ہو گئے سارے لوگ مدینہ منورہ کی. یہ مدینہ کی بات ہے کہ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تھا لینے والا. اب اسی چیز میں یعنی بعض لوگ جو تھے جن کا کمزور ایمان تھا، جو سب کچھ پیسے کو اور دولت کو سمجھتے تھے، ان کو گھمنڈ ہو گیا. اور میں نے گزارش کی تھی کہ منافقین اکثر بڑے امیر لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے. یہاں پہ ان کو کہا کہ کس چیز کا غصہ ہے تمہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے تم غنی ہو گئے. یعنی 9-10 سال پہلے، 8 سال پہلے یہ غریب لوگ تھے، اب ان کے پاس پیسے آ گئے تو ان پیسوں کی وجہ سے گھمنڈ ہوا
اور وہ گھمنڈ انہیں مجبور کرتا ہے، وہ غرور انہیں مجبور کرتا ہے کہ اسلام کی اور رسول علیہ السلام کی مخالفت کریں۔ کہ جس نے غنی کیا ہے وہ فقیر بھی کر سکتا ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، ان کرتوتوں سے باز آ جاؤ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے، انجام بہتر ہوگا یعنی اس سے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر تم باز نہیں آئے اس نصیحت سے روگردانی کی تو دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں تمہیں اللہ سخت سزا دے گا، دردناک سزا دے گا۔ یہاں پہ دنیا کی بھی بات ہے کہ دنیا میں بھی سزا دے گا، اور یہ معاملہ ہوا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہا کہ پھر تمہارے پیسے جو ہیں یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، یہ غنا، یہ دولت تمہارے کام نہیں آئے گی، اور نہ اس دولت سے کسی باہر والے کو تم لا سکتے ہو کہ وہ آگے تمہاری مدد کرے، نہ کوئی یہاں پہ اندرونی کارساز ملے گا اور نہ باہر سے کوئی مدد کے لیے آئے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک ونبیک محمد